بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پیارے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 7 ایسی چیزوں کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ان 7 میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر نہیں پائی جائے گی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو نماز کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، یعنی ہمارے بدن کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی ناپاکی نہ ہو، ہم کسی بھی طرح سے ناپاک نہ ہو، نہ تو ظاہری طور پر ہمارے بدن کے اوپر کوئی ناپاکی لگی ہو، جیسے نجاست غلیظہ یعنی پاخانہ اور پیشاب وغیرہ، اور اسی طرح سے نجاست حکمیہ بھی نہ ہو، یعنی ہمیں بے وضو بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے اوپر غسل بھی فرض نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمارا جو بدن ہے وہ ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے سر کی ٹوپی سے لے کر پیروں کے موزے تک، اگر ان کپڑوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ناپاک ہوگی تو یاد رکھیے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں وہ ناپاک ہے، یا یہ کہ ہم جو موزے پہنے ہوئے ہیں، باقی یہ لباس جو ہے یہ والا لباس پاک ہے لیکن ہمارے موزے ناپاک ہیں، اس پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، اس پہ کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے چاہے ہماری ٹوپی پاک ہو، ہمارا کرتا شرٹ بنیان پاک ہو، ہمارا پیجامہ، ہمارا پینٹ، ہمارا تہمند اور لنگی پاک ہو، لیکن ہمارا موزہ ناپاک ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ لہذا پہلی چیز بدن کا پاک ہونا، دوسری چیز کپڑوں کا پاک ہونا، اور نماز کے ہونے کے لیے تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا چاہیے، یعنی جس جگہ پر، خواہ ہم مسجد کے اندر ہو، ہم میدان میں ہو، خواہ ہم بس کے اندر ہو، ٹرین کے اندر ہو، جہاز کے اندر ہو، اپنے گھر پر ہو، اپنے آفس میں ہو، اپنی فیکٹری میں ہو، ہم کہیں پر بھی ہو، جس جگہ کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو نماز کے لیے ضروری ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سطر کا چھپا ہوا ہونا، یعنی بدن کا اتنا حصہ جتنا شریعت نے ہر حال میں ضروری کہا ہے اتنا حصہ ضرور ہمارا چھپا ہونا چاہیے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک اتنا حصہ جو ہے یہ بالکل چھپا ہونا چاہیے، لیکن یہ اتنا چھپانا فرض ہے، لیکن ہم اگر کرتا پہنے ہوں گے اور اچھا لباس پہنے ہوں گے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور ہم کو اچھا لباس اور پورا لباس پہن کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ عورتوں کا سارا کے سارا بدن چھپا ہونا چاہیے، ان کے لیے پنجے کھلے ہوں اس کی اجازت ہے، اور اتنے یہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں نماز کے اندر اجازت ہے، اور یہ چہرہ کھلا ہوا ہو اس کی اجازت ہے۔ اور پانچویں چیز کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے، یعنی اگر ہم بے وقت نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ مثلا اگر ہم ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں اور ابھی عصر کا وقت ہے ہی نہیں تو ہماری ظہر کی نماز ہوگی نہیں، اور اسی طریقے سے عصر کا وقت ہو ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں یا ہم عشاء کی نیت کر کے نماز پڑھ لیں پھر وہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ لہذا وقت جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ چھٹی چیز نیت کا کرنا ضروری ہے، یعنی اگر ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں
تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں. اگر ہم زبان سے نہیں کہہ سکے تو یہ کہ ہم جو ہے اپنے دل میں ارادہ کر لیں جس طرح سے باقاعدہ نیت کی جاتی ہے. اور ساتویں چیز کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے وہ یہ کہ قبلہ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے. اگر نماز پڑھتے سمے ہمارا رخ قبلے سے پھر گیا تو میرے بھائیوں ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. لہذا ہم مسجد کے اندر ہوں تب بھی اس چیز کا خیال رکھیں، اور اگر ہم گھر کے اندر ہوں یا سفر میں ہوں یا کہیں ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر ہم کو معلوم ہی نہ ہو قبلہ کس طرف ہے، تو اس جگہ پر ہم کو نہایت ہی غور و فکر کرنا چاہیے، لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہوتا ہے، یہاں سے قبلہ کس طرف ہے، لہذا یہاں کے لوگ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ چیز ہم کو ہر حال میں پتہ کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے. اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے گی تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے ہم کتنے ہی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا کر نماز پڑھیں. اگر یہ 7 چیزیں ہمارے نماز کے اندر نہیں پائی جائیں گی تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.